لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 2067۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم کن کو شہید شمار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے وہ شہید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تب تو میری امت میں شہداء کم ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا شہید ہے۔ اللہ کے راستے میں جس شخص کو نیزہ لگا وہ بھی شہید ہے۔ ڈوب کر مر جانے والا شہید ہے۔ اللہ کے راستے میں اپنی سواری سے گر کر مر جانے والا شہید ہے، اور اللہ کے راستے میں نمونیا سے مر جانے والا شخص شہید ہے۔ محمد یعنی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد صاحب الجنب والا شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھانے کا طریقہ بڑا خوبصورت ہوتا تھا۔ کبھی تو آپ بات ڈائریکٹ ہی شروع کر دیتے، اور کبھی سمجھانے کا آغاز ایسا ہوتا کہ آپ آغاز میں سوال کرتے۔ سوال کرنے والی جو طریقہ ہے یہ ہم آپ کی بہت سی حدیث میں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال اس لیے کرتے تھے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو اگلا شخص جواب دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی برین سٹریمنگ ہوتی ہے۔ اگلا جب آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کو آپ کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا، تم کن کو شہید شمار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، جو اللہ کے راستے میں لڑے اور شہید ہو جائے، اپنی جان دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تو میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں بہت سے شہید رکھے ہیں۔ اور وہ پھر آپ نے وضاحت کی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے وہ تو شہید ہے ہی، وہ تو شہید ہے ہی۔ اس کے علاوہ جس شخص کو اللہ کے راستے میں زخم لگا، نیزے کا زخم لگا، اور وہ اس کے ساتھ اس نے اپنی جان کی بازی ہار دی، وہ بھی شہید ہے۔ جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جہاد کے لیے آ رہا تھا اور اپنی سواری سے گر گیا، اس کو بھی شہادت کا اجر ملے گا۔ اسی طرح کوئی شخص جو تھا جہاد کے لیے آ رہا تھا، بیمار ہو گیا اور بیماری میں ہی وہ فوت ہو گیا، تو اس کو بھی اپنی نیت کی وجہ سے شہادت کا اجر ملے گا۔ ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے وہ تو شہید ہے ہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید وضاحت سے ہمیں پتہ چلا، جس شخص کو نیزہ لگ جائے، جو شخص جہاد کے لیے نکلا لیکن راستے میں اپنی سواری سے گر کے فوت ہو گیا، یا جو شخص اپنے گھر سے جہاد کے لیے نکلا لیکن بیماری کے ساتھ فوت ہو گیا، وہ بھی شہید ہوگا۔ اسی طرح صاحب الجم وہ بھی شہید ہے۔ صاحب الجم سے کیا مراد ہے؟ جس کو نمونیا کی تکلیف ہو، تو ایسا شخص بھی شہید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطعون بھی شہید ہوتا ہے۔ مطعون سے کیا مراد؟ جو طاعون کی وبا سے فوت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کی وبا کے بارے میں فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے تو عذاب تھا، اور لیکن میری امت کے لیے رحمت ہے، تو جو شخص اس کی وجہ سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا
کہ جو شخص پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ ہمارے پیٹ کے اندر آنتیں ہیں، اسی طرح اس کے اندر یوٹرس ہے، اس کے اندر اور بھی جسم کے اعضاء ہیں، تو جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے اس کو بھی اللہ شہادت کا درجہ دیں گے۔ میں خواتین کو اس موقع پر ایک خوشخبری دینا چاہوں گی، جو عورت جو ہے اپنی ڈیلیوری میں فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ ان کو شہید کو ویسے غسل نہیں دیا جاتا، اور ان کو غسل دیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، لیکن ان کو اجر شہید جیسا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عورت کے یہ جو ذمہ داریاں اللہ نے عورت کے سپرد کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا، ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ خواتین جہاد کا اجر کیسے لے سکتی ہیں، تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ خواتین کا محاذ جنگ کا محاذ نہیں ہے، خواتین کا محاذ گھر کا ہے، اور گھر کے محاذ میں بھی تھوڑی محنت نہیں کرنی پڑتی، اپنے خواہشات پہ قابو پانا پڑتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو وہاں بھی آپ کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ ایک عورت اگر بچے کو جنم دیتے ہو وقت اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو بھی شہادت کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بڑے قدردان ہیں۔ حدیث نمبر 2072، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ضمانت دی ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آدمی صرف میرے راستے میں جہاد کرنے، مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسول کی تصدیق کرنے سے وجہ سے نکلا ہے۔ اللہ کو اس شخص کی بڑی قدر دانی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جہاد کرنے کے لیے کیوں نکلا ہے، کیونکہ یہ مجھ پر ایمان لاتا ہے، میرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور اس لیے اب یہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے اپنے تن من دھن کے ساتھ نکلا ہے۔ تو جب یہ شخص میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے تو میں اللہ بھی اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ یا تو اسے جنت میں داخل کروں گا، یا اس کو اجر یا مال غنیمت جو بھی اس نے حاصل کیا اس کے سمیت اس کے گھر لوٹا دوں گا۔ تو جو شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کو 2 ضمانتیں دیتے ہیں۔ پہلی ضمانت کیا ہے کہ یا تو میں اس کو شہادت اگر اس کو مل گئی میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، یا دوسری صورت ہے اگر اس کو شہادت نہ ملی، یہ غازی بن گیا تو اس کو فتح بھی ملے گی اور اس کو مال غنیمت بھی ملے گا اور جہاد کا اجر بھی ملے گا۔ دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر فتح ہو گئی تو یہی تو مطلوب تھی، اس فتح کے ساتھ اجر بھی اللہ کی طرف سے ملا جہاد کرنے کا، اور اس کے ساتھ مال غنیمت بھی ملا۔ اور اگر فتح نہ ہوئی، اللہ نہ کرے حالات جو ہیں وہ موافق نہ رہے اور شہادت مل گئی تو وہ اس سے بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو ان 2 چیزوں کی ضمانت دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو زخم بھی اللہ کے راستے میں لگتا ہے تو زخمی جس حالت میں زخمی ہوا تھا اسی حالت میں روز قیامت آئے گا۔ زخم سے بہنے والے خون کا رنگ تو وہی ہوگا جو اصل خون کا رنگ ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ اب جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے شہید کو غسل نہیں دینا ہوتا۔ کیوں نہیں دینا ہوتا؟ تاکہ اس کے زخم اسی طرح رہیں۔ یہ جب قیامت والے دن حشر ہوگا تو اس کے زخم جو ہوں گے وہ اسی طرح ہوں گے جیسے دنیا میں تھے، ان سے خون بہہ رہا ہوگا، ان کا رنگ خون کا ہوگا، خوشبو مشک کی ہوگی۔ ذرا سوچئے ایک شہید کی اللہ کتنی قدردانی فرماتے۔ جب تمام اولین اور آخرین اکٹھے ہوں گے تو ان کے درمیان میں شہید کو جب اٹھایا جائے گا اس کے زخم اس کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ اس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر مسلمانوں کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لشکر سے پیچھے نہ رہتا، لیکن میرے پاس
اسباب کی وسعت نہیں کہ تمام مسلمان میرے ساتھ آ سکیں، اور وہ میرے سے پیچھے رہنا پسند نہیں کرتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر آپ اس بات کا اعادہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر جہاد میں خود جاؤں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو تمام مسلمان میرے پیچھے میری پیروی کریں گے، تو اور مجھے اتنا بھی علم ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے میرے پاس ہتھیار اور سواریاں نہیں ہیں، تو لہٰذا میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی غزوے میں تو آپ چلے جاتے تھے اور کسی غزوے میں آپ شرکت نہ فرماتے تھے، صرف یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کو مشکل نہ ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤں، جہاد کروں اور پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو کر جہاد کروں اور پھر قتل کر دیا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور مجھے شہادت نصیب ہو، اس کے بعد اللہ مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائیں اور میں دوبارہ جہاد کروں اور مجھے دوبارہ شہادت ملے اور پھر میں دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں اور پھر مجھے دوبارہ شہادت کی موت نصیب ہو۔ اصل بات یہ ہے، شہید کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت اور احترام عطا فرمائیں گے کہ شہید یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ تو اس حدیث میں ہم نے بہت سی باتیں پڑھی، جن میں سے دو باتیں میں ضرور آپ کے سامنے دوبارہ دہراؤں گی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اسے دو ضمانتیں دیتے ہیں، یا تو اسے فتح عطا فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اجر بھی عطا فرماتے ہیں، اسے وہ غازی ہوتا ہے، مال غنیمت بھی اس کو ملتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا کر کے جنت کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری دی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ جس شخص کو اللہ کے راستے میں زخم آئیں، قیامت والے دن، حشر کے دن، جب تمام مخلوق اول سے آخر تک اکٹھی ہوگی، تو وہ شخص جو ہے وہ اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا، خوشبو مشک کی ہوگی، اور تمام لوگوں کے اندر وہ اس بات کی یہ چیز اس بات کا اعلان ہوگی کہ یہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر غزوے میں شامل ہوں، لیکن میں لوگوں کی آسانی کے خیال سے ہر غزوے میں شامل، ہر جہاد میں شامل نہیں ہوتا۔ کبھی ہم لوگوں کو بھی جہاد کا شوق پیدا ہوا، کبھی ماؤں نے اپنے بچوں کے دلوں میں جہاد کا شوق ڈالنے کی کوشش کی۔ خواتین ذرا غور کریں، حدیث نمبر 2077، حضرت سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہی شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے، پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک حقوق اللہ کا اور ایک حقوق العباد کا، اور جب تک انسان ان دونوں میں ہی کامیاب نہیں ہوتا، اس کو اللہ کی مغفرت اور رحمت نہیں ملتی۔ تو دین حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا نام ہے۔ شہید کے خون کا جب پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کے حقوق اللہ کے حساب سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بھئی جس نے اللہ کی خاطر جان دے دی، اس نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے اپنے حق میں، اللہ کے حق میں اگر اس کے کچھ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض کا تعلق چونکہ حقوق العباد سے ہے تو قرض کا گناہ معاف نہیں ہوتا، حقوق اللہ کے حساب سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔
میں اس موقع پر حضرت مدغم کا واقعہ ضرور آپ کو سنانا چاہوں گی۔ حضرت مدغم جو ہیں یہ غزوہ خیبر سے جب واپسی ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو ٹھیک کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت غزوہ خیبر سے واپسی پر ان کو ایک تیر آ کر لگا اور انہوں نے اپنی جان آفنی کے سپرد کر دی۔ صحابہ نے کہا مدغم کو شہادت مبارک ہو، اور واقعی موقع جو تھا وہ ایسا ہی تھا، ایک شخص جہاد میں شریک ہوا ہے اور جہاد سے واپسی کا معاملہ ہے۔ غزوہ خیبر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی سواری کو درست کر رہے ہیں، اور ایک تیر سے ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ مدغم کو شہادت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھہرو، میں اس کی قبر میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھتا ہوں، کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے ایک چادر چرا لی تھی۔ مال غنیمت میں تمام مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ مال غنیمت جب تقسیم کیا جائے گا اسی وقت ہی اس کو مجاہدین لے سکتے ہیں۔ تو حضرت مدغم نے تقسیم سے قبل اس میں سے ایک چادر لے لی تھی، تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی قبر میں ایک آگ بھڑکتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں اس کی قبر میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس نے تقسیم سے قبل ایک مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی۔ تو لہٰذا میں ایک بات سب کو کہنا چاہوں گی، اپنے دنیا میں ہی تمام معاملے صاف کر لیں۔ قرض تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک کاؤنٹیبل ہے، ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں، میں نے فلاں کا اتنا قرض دینا ہے اور فلاں کا میں نے اتنا قرض دینا ہے، لیکن قرض کے علاوہ ہم نے بہت سے لوگوں کے حق تلفیاں کی ہوتی ہیں، کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، کسی پر زبان کے ساتھ بدتمیزی کی ہوتی ہے، کسی کا حق مارا ہوتا ہے، کسی کو طعنہ دیا ہوتا ہے، کسی کی غیبت کی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کے ساتھ چڑھائی کی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں ہی اپنے معاملے صاف کر لیجئے، حساب جان نکلتے ہی شروع ہو جاتا۔ جیسے حضرت مدغم کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی قبر میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس نے تقسیم سے قبل مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے بچوں، یہ بات کلیئر کر لیں کہ دنیا میں اپنے معاملے صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا حساب لینا ہے، اور یہ حساب انسان کا آخری سانس نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں آپ کو پتہ حساب ہوگا، پھر حشر میں حساب بڑا تفصیلی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملے دنیا میں صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2080، ابو طیبہ بیان کرتے ہیں کہ شرحبیل بن سمت نے سیدنا عمر بن ابسہ کو بلایا اور کہا، ابن ابسہ، کیا تو ایسی حدیث بیان کر سکتا ہے جو تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، نہ اس میں زیادتی ہو اور نہ کوئی جھوٹ، اور وہ تو نے کسی واسطے سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہو؟ تو ابو طیبہ بیان کر رہے ہیں کہ شرحبیل بن سمت نے عمر بن ابسہ سلمی کو بلایا اور ان سے یہ فرمائش کی کہ مجھے ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، اور آپ اس کو اسی طرح مینوان سنائیں جیسے آپ نے اللہ کے رسول سے سنی تھی۔ ابن ابسہ کہنے لگے، جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا۔ اب وہ جو ہیں روایت بیان کر رہے ہیں، جس آدمی نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا وہ نشانے پر لگا یا نہ لگا، اسے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ سب سے پہلی بات انہوں نے بتائی۔ اب یہ ہے جہاد کا جو اجر ہے، یہ ہم کل بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک پہر گزارے تو اس کا اجر کتنا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا۔ اسی طرح کسی شخص نے
اللہ کے راستے میں ایک تیر چلایا، وہ نشانے پر پہنچا یا نہ پہنچا، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے جو کہ بنی اسماعیل میں سے ہو۔ بنی اسماعیل سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، تو اسے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو گیا تو یہ عمل اس کے لیے نور ہوگا۔ جس مسلمان آدمی نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو آزاد شدہ کے ہر ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ اب جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس مسلمان غلام کے آزاد کرنے کی وجہ سے اس کو آگ سے آزاد کر دیا جائے گا، اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو آگ سے نجات پا جائے گا۔ اسی طرح کسی مسلمان عورت نے کسی مسلمان عورت کو آزاد کیا تو آزاد شدہ عورت کے بدلے کہ اسی طرح جس مسلمان عورت نے کسی مسلمان عورت کو آزاد کیا تو آزاد شدہ عورت کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا غلاموں کی جو ہے آزادی اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور لونڈیوں کی آزادی کی بھی ترغیب دی گئی ہے، خواہ کوئی مرد آزاد کر رہا ہے خواہ کوئی عورت آزاد کر رہی ہے۔ اور اسی طرح جس مسلمان مرد نے یا عورت نے اپنی اولاد میں سے 3 نابالغ بچے آگے بھیج دیے، کیا مطلب؟ بچے فوت ہو گئے اور وہ نابالغ تھے۔ اصل میں چھوٹا بچہ انسان کو ماں کو خاص طور پر زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت بچے کو ماں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ماں کے دل میں زیادہ رکھی ہوتی ہے۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں بھی یہ سمجھتی ہے یہ اب اپنا آپ سنبھال لیں گے، لیکن جب تک وہ چھوٹے ہوتے ہیں ماں ہر پل انہی کے اندر ہی اس کی توجہ رہتی ہے۔ تو جس مسلمان مرد یا عورت نے اپنی اولاد میں سے 3 نابالغ بچے آگے بھیج دیے یعنی فوت ہو گئے تو وہ اس کے لیے آگ کے سامنے آڑ بن جائیں گے۔ جب ان کو اس کے والدین کو آگ میں داخل کیا جانے لگے گا تو یہ بچے والدین کے سامنے والدین کے آگے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو آگ میں نہ بھیجو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ والدین نے صبر کیا ہو، بے صبری نہ کی ہو۔ جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھا اور وضو میں پانی کو اس کی جگہ تک پہنچایا تو وہ ہر گناہ یا خطا سے پاک ہو جائے گا۔ اب اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اگر وہ ابھی نماز نہیں پڑھتا تو گناہوں سے پاک ہو کر بیٹھے گا، وہ نماز کے انتظار میں ہے۔ ایک شخص ہے جس نے وضو کیا، وضو کے جس نے اچھا وضو کیا اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب اگر تو وہ نماز پڑھتا ہے تو وضو سے گناہ معاف ہوئے تھے، نماز سے اس کے اور درجے بلند ہوں گے، اور اگر ابھی نماز کا وقت نہیں آیا وہ ویسے ہی بیٹھ گیا تو تب وہ اس حال میں بیٹھے گا کہ وہ گناہوں سے پاک ہوگا۔ تو یہ باتیں حضرت ابن عبسہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ خود سنی تھیں۔ تو لہٰذا ان حدیث میں جن نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کیجیے، ان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں ایک تو آپ کو جہاد کے لیے موٹیویٹ کیا گیا، دوسری بات غلاموں کو آزاد کریں، اللہ کا شکر ہے انہی احادیث کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد غلامی اسلام میں سے یوں ختم ہوئی کہ آج اس کا کہیں بھی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ تیسری بات جو تھی کہ جس کے بچے فوت ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے، وہ بچے اس کے اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جائیں گے، اور جو اچھا وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اس وضو کے بدلے اس کا گناہ معاف کریں گے، اور اگر وہ اس کے ساتھ بعد نماز پڑھتا ہے تو اس کے درجے بلند کریں گے۔ حدیث نمبر 2081،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چلا جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، اس نے ایک کنواں پایا، وہ اس میں اتر گیا، اس نے پانی پیا، باہر نکل آیا، وہیں ایک کتا تھا جو پیاس کے مارے زبان نکالے ہانپتے ہوئے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس آدمی نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس نے ستایا ہے جس طرح میں اس کی شدت سے بے حال ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل اور جذبے کی قدر کی اور اسے معاف کر دیا۔ میرا خیال ہے واقعہ بڑا کلیئر ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک شخص راستے میں کہیں جا رہا تھا، اس کو بڑی سخت پیاس لگی، اس کو ایک کنواں نظر آیا جو کہ آباد حالت میں نہیں تھا، اس کو کوئی چلانے والے یا پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی میسر نہیں تھے، تو اس نے کیا کیا، وہ خود کنویں کے اندر اترا، کنویں کے اندر جا کے اس نے اپنی پیاس بجھائی اور پیاس بجھانے کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا تو ایک کتے کو دیکھا جو کہ کیچڑ کو چاٹ رہا تھا۔ اس آدمی نے محسوس کیا کہ جیسے مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہوئی تھی تو یہ بھی پیاس سے بے حال ہو رہا ہے۔ وہ آدمی دوبارہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے موزے میں پانی لیا اور اپنے اسے منہ سے پکڑ کر باہر نکلا اور کتے کو وہ پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے جانوروں پر ترس کھانے میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر تر جگر والے کی دیکھ بھال میں اجر ہے۔ یعنی صحابہ حیران ہوئے۔ صحابہ کا خیال تھا کہ شاید انسانوں کے ساتھ آپ نیکی کریں گے تو اسی میں اجر ملتا ہے، تو انہوں نے حیرت سے سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ، اگر ہم جو ہیں حیوان مویشی، اگر ہم ان کی دیکھ بھال کریں اور ان پر ترس کھائیں تو کیا ہمیں اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر شخص جس کے اندر زندگی ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر زندگی ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنے کا اللہ اجر دیتے ہیں۔ نیکیاں کرنے کے بہانے تلاش کریں، دیکھیں میں کس کے ساتھ نیکی کر سکتی ہوں۔ جب بھی صبح اٹھیں اپنے دل میں بستر پر ہی سوچ لیا کریں، آج میں کس کے ساتھ نیکی کر سکتی ہوں۔ کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ، کسی اپنی ہمسائی کے ساتھ، کسی اپنے ملازم کے ساتھ، کسی اپنی کولیگز کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، وہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تو نیکیاں کرنے کے بہانے تلاش کریں، وہ رب بہت قدردان ہے، وہ آپ کی ہر نیکی کی قدر کرتا ہے اور اس کے بدلے آپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن اس موقع پر میں ایک چیز کی طرف توجہ ضرور دلانا چاہوں گی۔ بعض لوگ ایسی احادیث پڑھتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم کتے کو پانی پلا دیں، ہم بلی پر بہت ترس کھا لیں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں تو شاید ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، مغفرت تب ہوتی ہے جب انسان اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا حضرت میدم جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے، لیکن بندوں کے حقوق میں سے انہوں نے ایک خرابی کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر میں آگ بھڑکنے کی خبر دی۔ تو جو شخص بندوں کے حقوق تو ادا کر رہا ہے لیکن اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو میں آپ کو بتاؤں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ میرے سے سوال انہی الفاظ میں کرتے ہیں، جی آپا جی میرا فلاں بیٹا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے ملازموں کے ساتھ بھی بڑی رحم دلی سے پیش آتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ نیکیاں کرنی ہیں جس ترتیب کے ساتھ ہمیں اللہ نے بتائی ہیں۔ حقوق اللہ ادا کیجیے اور اس میں فرائض ادا کیجیے، اور فرائض ادا کرنے کے بعد پھر حقوق العباد کی باری آتی ہے۔ حقوق العباد
کہ پیپر میں بھی پاس ہونا لازمی ہے، اور حقوق اللہ کے بغیر تو مغفرت ہوگی ہی نہیں، کیونکہ جس اللہ نے مغفرت کرنی ہے جب آپ نے اس کے حق نہ دیے تو پھر معافی کا سوال کیسا؟ ہاں، ایسی احادیث کو پھر ہم کیسے سمجھیں؟ ایسی حدیث کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ آپ وٹامن بی کی روز ایک گولی کھا لیا کریں، آپ کی صحت بڑی اچھی ہو جائے گی۔ یا ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے روزانہ ایک سیب کھا لیں، انشاءاللہ تعالی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ آپ روز کا کھانا چھوڑ دیں، آپ زہر کھانا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ روزانہ کی جو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنی بہترین غذا کھائیے، نیند کا خیال رکھیے، جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وٹامن بی لیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیب کھائیے، تو تب یہ چیزیں جو ہیں آپ کی صحت کو فائدہ دیں گی۔ تو ایسی حدیث کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، اپنے رشتہ دار، اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، اپنی اولاد کی نیک تربیت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ایک نیکی مزید کر رہا ہے، تو تب یہ نیکی جو ہوتی ہے یہ اس کی مغفرت کا بہانہ بن جاتی ہے۔ صرف آپ وٹامن بی کھا لیں، کھانا چھوڑ دیں، نیند کا بھی خیال نہ رکھیں، زہر کھانا شروع کر دیں، تو وٹامن بی بیچاری وہاں پہ کیا کرے گی؟ تو ان احادیثوں سے اسی طرح ہی ان احادیث کا مطلب اسی طرح سمجھیے۔ حدیث نمبر 2083 حضرت نافع بن عتبہ بن ابو وقاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرہ عرب کے باسیوں سے لڑائی کرو گے، اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے، پھر ایران سے لڑائی ہوگی، وہاں بھی فتح ہو جائے گی، پھر روم سے لڑائی ہوگی، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے، پھر تم دجال سے لڑائی کرو گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے۔ اصل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے آنے کی جتنے اہم خبریں تھیں وہ آپ نے دے دی تھیں۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ مسلمان عنقریب بہت سی فتوحات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ تم جزیرہ عرب کے رہنے والوں سے لڑائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ اصل بات ہے کہ یہ فتح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو تمام لوگ فوجیں در فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہونے لگ پڑے، تو یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد تم ایرانیوں سے لڑائی کرو گے اور رومیوں سے لڑائی کرو گے۔ اس دور کی دو سپر پاورز تھیں، ایک ایران اور ایک روم، لیکن جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اس میں روم جو تھا ایران کو شکست دینے کے بعد واحد سپر پاور بن گیا تھا۔ اس کو بالکل اسی طرح سمجھیں جیسے آج سے کوئی 25 سال قبل امریکہ اور روس یہ دونوں سپر پاورز تھیں، لیکن روس ٹوٹ گیا اور امریکہ اکیلی سپر پاور رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رومی جو تھے وہ واحد سپر پاور رہ گئے تھے، لیکن ایرانیوں کی قوت بھی کم نہیں تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب غزوہ خیبر ہوا ہے، جب غزوہ خندق ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تھی کہ مجھے شام کی چابیاں دکھائی گئی ہیں اور میں یمن کے سرخ محلات کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مجھے یمن کی چابیاں دیکھ رہے ہوں، مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی جگہ سے صنعاء کے پھاٹک کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ خوشخبری آپ نے غزوہ خندق کے دوران سنائی تھی، جب صحابہ سے چٹان نہیں ٹوٹتی تھی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو توڑنے کے لیے جب کدال ماری تو اس کے ساتھ چمک پیدا ہوئی، تو اس کی چمک کی روشنی میں آپ کو یہ
روم کی اور ایران کی اور یمن کی فتوحات کی پیشین گوئیاں اور اس کی خوشخبریاں آپ کو دی گئی تھیں۔ تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، عرب پر تو مسلمانوں کا غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں روم اور ایران بھی فتح ہو گئے، اور اس کے بعد پھر تم دجال سے لڑائی کرو گے۔ اب یہ دجال سے لڑائی کا وقت اب آ رہا ہے، حالانکہ ایک سٹیج تیار ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت یا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پلینڈ کام ہو رہا ہے جس کو صہیونی یہودی جو ہیں انہوں نے اس کو کیا ہے۔ خیر، یہ جو ایسے اور اس کے لیے بہت سے دلائل بھی دیے جا رہے ہیں، تو نظر یہی آتا ہے کہ واقعی دجال کی آمد کے لیے سٹیج تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ون ورلڈ آرڈر قائم ہو سکے اور ہر انسان پر لوگوں کا غلبہ ہو سکے۔ بہرحال تم دجال سے لڑائی کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی فتح عطا فرمائیں گے، اور پھر دجال جب پر فتح ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسلام کی نشاط ثانیہ ہوگی۔ اس وقت دنیا کا ایک فرد بھی کافر نہیں رہے گا، تمام یہودی، عیسائی، کفار تمام مسلمان ہو جائیں گے، اور تمام دنیا پہ اللہ کی بندگی ہو رہی ہوگی۔ حدیث نمبر 2084 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اصل بات ہے دعا ایک عبادت ہے، اور یہ کسی بھی حال میں رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس کے ثواب کی 3 صورتیں ہوتی ہیں: یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کی وجہ سے کسی بلا یا کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اور یا پھر اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہوتیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عین وہی دعا قبول نہیں کرتے یا کسی مصیبت کو نہیں ٹالتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے اعمال نامے میں اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دعا ضرور کیا کریں، دعا عبادت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اصل بات ہے دعا میں انسان اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اور اللہ کو انسان کی یہ عاجزی بہت پسند ہے۔ اب دعا کے میں تھوڑے سے آپ کو آداب بتا دوں۔ دعا تب کیجئے، دعا کے لیے کچھ مخصوص اوقات ہیں جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مثلا سب سے زیادہ دعا تہجد کے وقت قبول ہوتی ہے، اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح مسافر کی دعا قبول زیادہ ہوتی ہے، بیمار کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ آداب ہیں دعا کے: اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیجئے، حلال کمائیے، حرام کمائی کے ساتھ بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح قطع رحمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، گناہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو برباد کر دے، یا فلاں ڈاکہ میں نے ڈالنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں میری مدد کر دے، تو قطع رحمی کی دعا اور گناہ کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، حرام کمائی کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اچھی دعائیں کیجئے اور حلال کمائی کیجئے اور اللہ کی فرما برداری کیجئے۔ یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، لہٰذا باپ کی دعا سے کبھی اپنے آپ کو محروم نہ رکھیے۔ بعض اوقات باپ مزاج کے سخت ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بڑھاپے میں والدین جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور اولاد بعض اوقات ان سے تنگ پڑتی ہے۔ تو اولاد کے حق میں باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لہٰذا باپ کی دعائیں ضرور لیجئے۔ باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، تو اپنے آپ کو اس سے محروم نہ کیجئے، ان کی سختی کو برداشت کر لیجئے۔
اللہ کی خاطر برداشت کر لیجئے، ان دعاؤں کی خاطر برداشت کر لیجئے۔ اسی طرح مسافر کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اسی طرح مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا کے درمیان اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اس کے علاوہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے تو وہ تو گھر سے نکلتے ہی اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ تو 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ان دعاؤں کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ آپ کہیں مسافر ہیں، سفر میں ضرور دعا کیجیے اور کسی پر ظلم کرنے سے بچیں، کیونکہ مظلوم کی جو آہیں ہیں وہ عرش کو بھی ہلا دیتی ہیں۔ حدیث نمبر 2085 حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں۔ پہلا وہ آدمی کہ اس کی جماعت تو میدان جنگ سے بھاگ گئی، لیکن وہ ان کے جانے کے بعد بھی اللہ کے لیے لڑتا رہا، قتل ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اسے کفایت کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے بارے میں کہتا ہے، میرے بندے کی طرف تو دیکھو، وہ اپنے آپ کو کیسے میرے لیے روکے ہوئے ہے۔ واقعی بہت بڑا کمال ہے۔ جہاد میں ایک شخص کا جو گروپ تھا یا اس کی فوج کے جو دوسرے لوگ تھے وہ تو چلے گئے، لیکن وہ اپنی جگہ ڈٹا رہا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ اور ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں یا تو اس کو شہادت مل گئی یا دوسری صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو بھی صورت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر فخر کرتے ہیں، اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھو میرا بندہ کیسے میری خاطر اپنے آپ کو اس نے خطرے کے منہ میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ واقعی ایسا شخص محبت کے قابل ہے۔ یہ اس شخص کی بہت بڑی قربانی ہے کہ باقی لوگوں کے بھاگنے کے باوجود وہ اکیلا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ کس کی خاطر کر رہا ہے؟ اپنے رب کی خاطر۔ تو اس سے اس کا رب بہت محبت کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو، لیکن وہ رات کو قیام کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے، خوبصورت بیوی چھوڑ کے وہ اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ کو اس پر بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھو میرے بندے نے اپنی خواہش کو ترک کر دیا اور وہ میرا ذکر کر رہا ہے اور میرے سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ کس وقت؟ تہجد کے وقت۔ تہجد کے وقت، یہ تہجد کا وقت بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ رب العزت اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو میرے سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو میرے سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو میرے سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ تو وہ شخص اپنا نرم گرم بستر، اپنی خوبصورت بیوی چھوڑ کر اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا، وضو کیا اور اللہ سے سرگوشیاں کرنے لگ گیا۔ تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا۔ تیسرا وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو اور رات کا کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے وہ تھکاوٹ سے چور ہو گئے تھے اور بالآخر سو گئے، لیکن میرا بندہ خوشی اور ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تیسرا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے جس نے رات کو سفر کیا، اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، عرب لوگ جو تھے رات کو ہی سفر کیا کرتے تھے۔ دن کو صحرا کی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے اور صحرا کی راتوں کو ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ وہ دن کو آرام کرتے اور رات کو سفر کرتے۔ تو رات کو سفر کیا
اور سفر کرنے کے بعد وہ پچھلی رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں، تھک کے چور ہو گئے ہیں، لیکن ایک شخص ان میں سے اپنی تھکاوٹ کے باوجود اس نے آرام نہ کیا اور وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے سے بھی بڑی محبت ہے۔ دیکھ لیجئے ان میں سے میں کون سی نیکی کر سکتی ہوں؟ میں کم از کم اتنا تو کر سکتی ہوں کہ تہجد کے لیے کھڑی ہو جاؤں، اور میں کم از کم اتنا تو کر سکتی ہوں کہ تھکاوٹ کے باوجود کم از کم فرض نمازیں جو ہیں وہ میں اپنے وقت پر ادا کر لوں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو تھکاوٹ کے باوجود تہجد کے لیے بھی میں اٹھ جاؤں۔ ایسے ان 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما اور ایسے لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تیری محبت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما